احباب کرامی، یقیناً مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مسلمانوں میں ہی بعض لوگ، بعض عناصر اس قسم کے موجود ہیں کہ جو شکوک و شبہات کے شکار ہیں، اور ان کے یہ عقائد ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، مر جانا ہے، گل سڑ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، قیامت کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان مکذبین کا، ان منکرین کا، انکار کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، فرمایا کیا کیا اس انتظار میں ہے کہ قیامت اچانک سے ان کے اوپر آن پڑے، آن گرے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، حالانکہ اس کی نشانیاں آ چکی۔ مکذبین کے شکوک و شبہات اپنی جگہ پر، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم، بحیثیت کلمہ گو، بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت ایک دن ضرور آئے گی، اور اس کی نشانیاں بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ احادیث میں، صحیح احادیث میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی میں، اور دیگر جو احادیث کی کتب ہیں ان میں باقاعدہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں آثار قیامت کے نام سے، اشراط الساعہ کے نام سے ابواب باقاعدہ باندھے کہ یہ نشانیاں ہوں گی تو پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو آج انشاءاللہ میں ان نشانیوں کا چیدہ ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سے جلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی، اور پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی محبت کو ترک کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سب سے پہلی جو نشانی بیان کی تھی، فرمایا کہ وہ میری بعثت ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں بحیثیت نبی تشریف لانا، یہ ایک قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ یعنی السَّبَابَةُ وَالْوُسْطَىٰ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بُعِثْتُ وَأَنَا وَالسَّاعَةُ، میں اور قیامت کو بھیجا گیا ہے، اور بالکل اس طرح کہاتین، نبی علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی السبابہ والوسطیٰ، جس طرح یہ سبابہ ہے اور اس طرح یہ وسطیٰ ہے، یعنی اس سبابہ کے ساتھ جس طرح وسطیٰ جڑی ہوئی ہے، اس وسطیٰ کے ساتھ جس طرح سبابہ جڑی ہوئی ہے، بعینہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ یعنی السَّبَابَةُ وَالْوُسْطَىٰ۔ نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہی قیامت کی پہلی نشانی تھی کہ آپ علیہ السلام آئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی قیامت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے فرما رہے کہ میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں، میں اور قیامت یوں اکٹھے آئے ہیں، انا والساعۃ کہاتین۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور نشانی بتلائی کہ میرا دنیا سے جانا ہی قیامت کی نشانی۔ نبی علیہ السلام کی موت، حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
اعدد لہ الستہ، 6 چیزوں کو یاد رکھو. اور 6 چیزوں میں پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی وہ فرمایا موتی، میری موت ہے، میری موت. فرمایا قیامت کی یہ نشانی ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو سمجھ لینا کہ اب قیامت تیار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہی قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے. بعض لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی قائل نہیں کہ نبی علیہ السلام چلے گئے، حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر دلائل موجود ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا فاختار ما عنده، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر دنیا چننا چاہتا ہے وہ دنیا چن لے، اگر آخرت چننا چاہتا ہے تو وہ آخرت چن لے. تو فاختار ما عنده، لیکن اس نبی نے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو چنا ہے جو ان کے پاس تھی. اور ان کے پاس کیا تھی؟ وہ آخرت کی تیاری تھی. آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کے پاس آخرت کی تیاری تھی، اخروی زندگی کی تیاری تھی. یہ چن لیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام سن رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ رو رہے. صحابہ کرام نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات کی ہے وہ سمپل سادہ بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات اللہ نے مجھے سمجھائی ہے وہ تمہیں نے سمجھائی. اور وہ اللہ نے مجھے کیا بات سمجھائی ہے؟ اللہ نے بات یہ سمجھائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اب جانے کا، رخصت ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. فقاہت اللہ رب العالمین نے دی. نبی علیہ السلام بھاگ گئے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ نے ارشاد کیوں فرمایا. نبی علیہ السلام نے اپنی موت کا خود ہی ذکر فرمایا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین فرما رہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے، وہ گزر چکے. افإن مات او قتل، اگر آپ طبعی موت دنیا سے رخصت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو اے صحابہ کی جماعت انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کیا دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کہ جہاد کا راستہ ختم ہو گیا؟ کیا دین کا راستہ ختم ہو گیا؟ کیا نبی کے جانے سے دین ختم ہو جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی موت کا ذکر کیا اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام ایک ٹائم کے لیے تھے، اب وہ ٹائم گزر چکا ہے، چلے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کا آخری خطبہ، اس میں میں نے کافی ساری آیات پڑھی تھی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. ہمیشگی تو ہے ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام کی بعثت، آپ کا دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی نشانی تھی اور آپ علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونا بھی قیامت کی نشانی. نبی علیہ السلام کا چلے جانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب قیامت آنے والی ہے. اللہ اکبر. جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث جبرائیل اسے کہتے ہیں. اور اس میں انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ قیامت کے بارے میں بتلائیں، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس بندے سے زیادہ نہیں جانتا جو سائل ہے. اس بارے میں سائل کو زیادہ علم ہو سکتا ہے، مسئول کو اتنا علم نہیں ہے. مسئول کو اتنا علم نہیں ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے اتنا علم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سائل جو مجھ سے پوچھنے والا ہے اسے ہی اس کے بارے میں زیادہ علم ہو. خاموش ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے وہ ڈیٹ تو نہیں بتائی کہ کون سی ڈیٹ ہوگی جس میں قیامت قائم ہوگی، لیکن آپ علیہ السلام نے چند ایک اس کی نشانیاں بتائی. ان تلد الامۃ ربتہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی. اس کی
تفسیر کے اندر بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہوگی، کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کے تابع ہو جائیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، یہ لونڈیاں جو ہیں اپنے مالکوں کے ساتھ جو تعلقات کو رکھیں گی، اس کے ضمن میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ ان کے مالک ہوں گے۔ بہرکیف ایک لمبی چوڑی بحث ہے، یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا وان ترى العصاة العراة الغلاة، آپ پھر دیکھو گے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ننگے جسم ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، جن کے جسم پر کوئی صاف ستھرا کوئی چج کا لباس نہیں ہوگا، لیکن یتطاولون فی البنیان، آپ دیکھو گے کہ وہ اپنی بلڈنگوں کے اوپر فخر کریں گے۔ اور آج آپ عرب کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں، مقابلہ ہے، مقابلہ بلڈنگ بنانے کا۔ اگر برج الخلیفہ دبئی کے اندر بن گیا اور اس کی 185 اس کی جو ہے وہ سٹوریز ہیں، تو اب مقابلہ ہے کہ جدے کے اندر اس سے بھی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بکریوں کے چرواہے ہیں، رعاء الشاء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور لفظ بولا کہ یہ بکریوں کے چرواہے، کہ جن کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، لیکن یتطاولون فی البنیان، وہ اپنی بلڈنگوں کے اوپر فخر کریں گے۔ اور آج بالکل ویسا ہے، یعنی یہ نشانیاں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ قیامت جو ہے وہ بہت قریب ہے، لیکن آپ نے اس کی کتنی تیاری کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اللہ کے نبی یہ بتلائیں کہ قیامت کب ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جمعے کا دن ہوگا، فلاں ٹائم ہوگا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ماذا اعددت لہا، سوال پوچھنے والے کہ قیامت کب ہوگی، یہ بتلا تم نے اس قیامت کی تیاری کتنی کی؟ کیا تیاری آپ کی اور میری؟ کیا تیاری؟ کوئی تیاری نہیں۔ رمضان سے پہلے جو ہمارے معاملات تھے، رمضان میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، تھوڑی سی، اور پھر رمضان کے بعد پھر وہی صورتحال ہے۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے تیاری کی؟ اللہ کے نبی صحابی کو کہہ رہے ہیں ماذا اعددت لہا، وہ صحابی کے جن کے شب روز، جن کے لیل و نہار، جن کے لمحات، جن کے اوقات اللہ کی یاد میں گزرا کرتے تھے، اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں ماذا اعددت لہا۔ آپ میں اور اپنی حالت کو دیکھیں، آپ بھی اپنی حالت کو دیکھیں، میں بھی اپنی حالت کو دیکھوں کہ ہماری کیا سچویشن ہے، ہماری کیا صورتحال ہے، ہمارا کیا طریقہ کار ہے، ہمارا کیا عمل ہے۔ وہ صحابہ کہ جو آدھا دینار خرچ کریں اور ہم پوری زندگی خرچ کر ڈالیں، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ما بلغ مدہ ولا نصیفہ، آدھے مد تک بھی وہ ہمارا عمل پوری زندگی کا نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی ان صحابہ سے کہہ رہے ماذا اعددت لہا، تو نے تیاری کی کیا کیے؟ اور ہم وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کی فرنٹ سیٹوں میں ہم ہوں گے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم کرتے ہیں، دھوکہ دہی ہم کرتے ہیں، لوگوں سے غلط طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے شاید کہ کوئی مسلمان دنیا میں پیدا نہ ہوا تھا نہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ماذا اعددت لہا، کیا تم نے تیاری کی ہے؟ ان صحابہ کی تیاری دیکھیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے اوپر بیٹھے اور رو رہے، اتنا رو رہے حتی تبل لحیہ، کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے قطرات اتنے بہے کہ انہوں نے داڑھی مبارک کو بھگو دیا، داڑھی بھیگ گئی، حتی تبل لحیہ۔ اور گزرنے والا گزرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کیا تم وہ صحابی نہیں ہو جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں دی؟ کیا تم وہ صحابی نہیں ہو جس نے مسجد نبوی بنا کر اور جگہ اس کی خرید کر دی؟ کیا تم وہ صحابی نہیں ہو کہ جس نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ کیا تم وہ صحابی نہیں ہو کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا ما اضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد عمل کرنا بھی چھوڑ دے تب بھی اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی؟ کیا تم وہ صحابی نہیں ہو؟
فرمایا کہ وہی صحابی ہوں لیکن ڈرتا ہوں اللہ کے عذابات سے ڈرتا ہوں اور اس قبر سے ڈرتا ہوں. القبر اول منزل من منازل الاخرہ ان نجا منها عبد فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه احد فما بعده اشد منه. کہا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی برادری میں سے پہلی منزل ہے. ان نجا منها عبد فما بعده ايسر منه. اگر میں اس قبر سے نکل گیا نا تو بعد والی بھی اللہ آسان بنا دے گا. اگر میں اس میں پھنس گیا تو اللہ رب العالمین اس کے بعد والی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت کر دے گا. کیا تیاری ہے آپ کی اور میری؟ ہم نے کیا کی ہے؟ کیا ہمارے شب روز ہیں؟ کیا ہمارے لیل و نہار ہیں؟ کیا ہم تبدیلی لے کر آئے تھے رمضان میں؟ کیا ہم نے عمل کیے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا؟ کیا میں نے اس قیامت کی تیاری کی؟ کہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. بہن بھائی بھاگیں گے، ماں باپ بھاگیں گے، صاحبہ اس کی بیوی بھاگے گی، دوست بھاگیں گے، یار بھاگیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. کوئی اس دن جو ہے وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ وہ قیامت آنے والی ہے، اس کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اور جس طرح آپ نے بتائی وہ ہو رہی. پہلی نشانی آپ کی بے عزت تھی تو آپ آئے، دوسری نشانی آپ کا جانا تھا تو آپ 1400 سال پہلے ہی چلے گئے. دلیل ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ بہت قریب ہے. یتقارب الزمان ویکثر العمل. میں نے رمضان کے پہلے 2 خطبات کے اندر مسلسل شروع میں یہ حدیث سنائی تھی کہ تقریریں بڑی ہوں گی، بعض بڑے ہوں گے، نصیحتیں بڑی ہوں گی، مبلغین بڑے ہوں گے، موٹیویشنل سپیکرز بڑے ہوں گے، سارے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے گا اور ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر تقریریں بھی بڑی ہوں گی. لیکن کیا ہوگا؟ یکثر العمل، عمل کا فقدان ہوگا. 5 نمازوں کا کہا جائے گا لیکن پڑھی نہیں جائے گی. صدقات و خیرات کا کہا جائے گا لیکن مال جو ہے وہ بخیل کے پاس آئے گا. اسی حدیث کے آخر میں 4تھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یتقارب الزمان یکثر العمل، کہ زمانہ قریب ہے، عمل کا فقدان ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یرفع العلم، علم کو اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العالمین مال بخیلوں کے ہاتھ میں دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی ان يرفع العلم ويكثر الجهل. فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. علم اٹھایا جائے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ترفع العلم، یہ بتلایا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا. کیف ترفع العلم، علم کیسے اٹھایا جائے گا. اور صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم پھر آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ کسی بھی بندے کے سینے سے یوں علم پکڑ کے نہیں نکال دے گا. مثال کے طور پر میرے پاس اگر علم ہے تو اللہ اس طرح نہیں کرے گا کہ یک دمی میں جاہل ہو جاؤں گا، یہ بات نہیں ہوگی. انتزاع، اچانک سے اللہ اس کو نہیں نکالے گا. کیسے نکالے گا؟ ینتزعہ من العباد، وہ اپنے بندوں سے یوں نکالے گا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی بات کا جواب دیا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا. نشانی کیا ہوگی؟ اللہ علماء کو اٹھا لے گا. علماء ہٹ جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ.
اللہ دل سے نہیں نکالنے والا کہ دل سے یوں ہی ہاتھ ڈالے اور نکال دے، ایسا نہیں ہونے والا۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ رب العالمین علماء کو ہی لے جائے گا، جب علماء چلے جائیں گے تو علم بھی چلا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کوئی دنیا میں روئے زمین کے اوپر کوئی عالم نہیں بچے گا، کوئی علم والا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر کیا کریں گے؟ اپنے سردار ان جاہلوں کو بنا لیں گے کہ یہ ہمارے علماء ہیں، وہ ان سے دین سیکھیں گے، حالانکہ ہوں گے کون؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا اذا سئلوا فافتوا ضلوا فاضلوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ فتوے ایسے صادر کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ۔ آج سوشل میڈیا کی زندگی آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب کو کھولیں، آپ فیس بک کو کھولیں، آپ جناب دیگر جو اس کے پلیٹ فارم ہیں سب کو کھولیں، آپ یقین کریں 100 میں سے 90 بندے وہ دین سکھا رہے ہیں جن کو اپنا خود کو علم نہیں ہے۔ اور لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں فین فالوئنگ اس کی ٹھیک ہے، وہ اسی کے چینل کو پھر بار بار دیکھتے ہیں، اس کی فین فالوئنگ بہت اچھی ہے۔ یاد رکھیں کثرت جو ہے یہ حق کی نشانی نہیں۔ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، تھوڑے لوگوں سے اسلام شروع ہوا ہے اور تھوڑے لوگوں پر ہی رہے گا، اور ہمیشہ حق پر تھوڑے لوگ رہے، کثرت کے اوپر نہ جائیں۔ اگر کوئی کسی کے ویوز کے اوپر جاتا ہے، کوئی کسی کے سبسکرائبر کے اوپر ایک مثال کے طور پر جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان میں انٹرنیشنل قسم کے جو کنجر لوگ رہتے ہیں نا، ان کے سبسکرائبر بھی بہت زیادہ ہے اور ان کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے، ان کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے، تو کثرت کے اوپر نہ جائیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا۔ میں نے خود جو ہے وہ سرچ کی، بہت سارے چینلز دیکھے، بہت سارے اسکالرز دیکھے جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ سوال گندم جواب چنا، سوال گندم اور جواب چنا، سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب اس کا کچھ دیا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، وہ دلیل کچھ پکڑ رہے ہیں۔ اذا سئلوا فافتوا، لوگ جاہلوں کی طرح بیٹھے سوال کر رہے ہیں اور آگے سے فتوے آ رہے ہیں، نتیجہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ اور میں جب یہ قیامت کی نشانی دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ظہور پذیر ہو چکی ہے۔ علماء اٹھ رہے، علماء جا رہے۔ پچھلا سال 2020 اس طرح کا گزرا ہے کہ ایک سال میں یکدم 13 کے لگ بھگ شیوخ الحدیث جو 50 سال سے بیٹھ کے صحیح بخاری کا درس دے رہے تھے، یکدم ایک سال کے اندر 13 علماء کرام جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر یہ یاد آتی، اور ایک بات میں اور آپ کو بتلا دوں، آپ جتنے بھی سیانے بن جائیں نا، میں جتنا بھی سیانہ بن جاؤں، امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، جب فطرے آتے ہیں تو صرف علماء کو علم ہوتا ہے کہ فطرے آئے، جب فطرے آتے ہیں تو صرف علماء کو پتہ لگتا ہے کہ فطرے آئے، اور جب فطرے جاتے ہیں تو جاہل کو بھی پتہ لگتا ہے کہ واقعی فطرہ تھا۔ دلوں کی تختیوں پہ یہ بات لکھ لو، یہ کوئی عام بات نہیں۔ جب فطرے آئیں گے، علماء کو اللہ نے سمجھ دی ہے، بصیرت دی، بصارت تو آپ کے پاس بھی، لیکن بصیرت یہ اللہ کی عطا ہے۔ علماء کو پتہ چلتا ہے کہ کون سپیکر بیٹھا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کون بیٹھا ہے جو لوگوں کے عقائد بگاڑ رہے ہیں، کون بیٹھا ہے جو صحابہ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، کون بیٹھا ہے جو حب علی کے نام کے اوپر لوگوں کو دولت کر رہا ہے، کون بیٹھا ہے جو بغض معاویہ کو پیدا کر کے لوگوں کو چیر اور پھاڑ رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ علماء کو سمجھ آتی، لیکن جب فطرہ وہ واپس پلٹتا ہے نا، پھر جاہلوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی یہ تو فطرہ سی۔ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم،
اسکالر بنے پھرتے ہیں، بعض لوگ مفتی بنے پھرتے ہیں، بعض لوگ علامے بنے پھرتے ہیں. ایک سوال کر لو، اللہ کی قسم ایک سوال، اس کا جواب نہیں آتا. یہ بات سر میں اس لیے کہتا ہوں، حالانکہ سوال کا نہ آنا، سوال کے جواب کا نہ آنا یہ آدھا علم ہے. لیکن آدھا علم کب ہے؟ جب پوچھنے والا آئے اور پوچھے. ایک مثال، مجھ سے کسی نے پوچھا کوئی مسئلہ مجھے نہیں آتا تو میں سیدھا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں آتا، یہ آدھا علم ہے. لیکن میں چونکہ اپنی ناک کو میں نے قائم رکھنا ہے کہ میں تو 17 سال تو جناب بڑا خطیب ٹول بنا ہوا ہوں، میں تو جناب بڑا مفتی ہوں، میں تو جناب بڑا فلاں ہوں، اب میں نے کسی نہ کسی کو جواب تو دینا ہی دینا ہے. جب میں اپنی ناک کے لیے کہیں نہ کہیں سے گھسا کے سوال کا جواب نکالوں گا، ذلو فاضلوا، خود بھی گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کا سفر کتنا تھا؟ سوال پوچھنے کے لیے آیا. سوال پوچھنے کے لیے آپ اندازہ لگائیں، آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، بڑی سپیڈی جو ہے وہ گاڑی ہیں، ہم اپنی پرسنل جو ہے وہ گاڑی نکالتے ہیں اور بڑی سپیڈ سے آتے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھا، مسئلہ پوچھا، چلے گئے. ایک بندہ آیا سوال پوچھنے کے لیے، اس کا سفر کتنا تھا؟ ایک تو وہ اونٹ کے اوپر آیا، اونٹ کے اوپر، اور اس کا سفر 6 مہینے آنے کا تھا. 6 مہینے مسلسل مدینہ منورہ میں، کیونکہ مسجد نبوی کے وہ امام تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی مسند کے وہ استاد تھے. اللہ اکبر. امام مالک رحمہ اللہ 6 مہینے ایک بندے نے سفر کیا اونٹ کے اوپر. اگر گرمی تھی تو گرمی کو برداشت کیا، اور اگر سردی تھی تو ظاہری بات ہے کھلے آسمان کے نیچے سردی کو برداشت کیا. خیر وہ مدینہ کے اندر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا کہ امام صاحب میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا، مجھے اس کا جواب دیں. جب انہوں نے سوال پوچھا امام مالک کو اس کا جواب نہیں آتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں. تو اس نے کہا میں 6 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ محدث ہیں، آپ محدث ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اور آپ کو جواب نہیں پتا. اس نے شور کرنا چاہا. امام مالک رحمہ اللہ نے اسے کہا کہ تم چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور وہاں پر جا کر کہو کہ میں نے امام مالک سے سوال پوچھا اور وہ کہتے ہیں مجھے جواب نہیں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. ہم اپنی آؤ ناؤ تاؤ ہر ایک چیز کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو جواب دیتے، بھلے گمراہ کر دیں. میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا. میں نے بعض لوگوں کو حدیث سنائی، وہ کہتے ہم نہیں مانتے. میں اس لیے بعض لوگوں کو حدیث بھی نہیں سناتا کہ کہیں وہ انکار کر کے جہنم کا پالن نہ خود بن جائے. انکار ہی نہ کر دے کہ میں نہیں مانتا. کئی مرتبہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہوا ہے. یہ لوگوں کی صورتحال ہے. سیدھی بات بتاؤ، ان کی اپنی آؤ ناؤ تاؤ ہوتی ہے. اور بعض دفعہ علماء اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان سے سوال پوچھا جائے، جواب نہیں آتا، لیکن دینا ضرور ہے. اس لیے میں تو بڑا قبے والا ہوں، میں تو بڑا شان و شوکت والا ہوں، میں تو آل سلیمان مسجد کا، اتنی بڑی مسجد کا امام اور خطیب ہوں، تو یہ تو میری ناک کا مسئلہ ہے، میں کوئی چھولے بیچ کر آیا ہوں. یہ صورتحال. اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ سینوں سے یوں ہی کر کے نہیں اچک لے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ علماء کو اٹھا جائے گا. جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر علم بھی اٹھ جائے گا. یہ پتہ حدیث کیوں نہیں ہمارے اوپر اثر کر رہی ہے؟ دنیا کی محبت ہمارے اندر بڑی گھسی ہوئی ہے اصل میں، کیونکہ میں ضد پر قائم ہوں. کھوتے کی ضد جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ضد نہیں ختم ہو سکتی. یہ اس لیے اثر نہیں کر رہی. ورنہ اللہ کی قسم جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میری کیفیت کچھ اور تھی کہ اللہ ہم کس ماحول میں گزر رہے ہیں. اور پھر میں نے وہ قیامت کی نشانی پڑھی. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا اور ایک قبر کے پاس سے اس کا جب گزر ہوگا تو وہ یہ کہے گا کاش یہ قبر والا یہ نہ ہوتا، میں اس قبر کے اندر ہوتا، اس قبر میں جو بندہ ہے وہ نہ ہوتا، کاش کہ اس قبر میں ہوتا. آج فتنوں کا دور ہے اور فتنے یوں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات کے اندر اندھیری رات آتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، اس میں مٹی شاپر ہوتے ہیں، اس میں ذرا بڑی آندھی اور بڑی تیزی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے فتنے جو ہے وہ پھوٹ رہے ہیں. اسی حدیث کو میں اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ بیان کروں گا، اور یہ میں نے کوشش کی ہے کہ سیریل پوری بیان کروں
تاکہ ہمارے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلیں کہ ہم کس نہج کے اوپر ہیں۔ ہمیں تو صرف 5 نماز کا پتہ ہے، وہ بھی پوری نہیں پڑھتے، اور اگر 5 پوری پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ نہیں آتا، مسلمانی ہماری یہاں تک، باقی کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کم از کم یہ علامات کی قیامت جو ہے یہ ہم سنیں، اور سن کر جو ہے پھر اس کے اوپر ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، کیا ہم ان فطروں کا شکار تو نہیں ہوگے؟ اگر نہیں ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک الملک تو نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے، اور اگر ہو گئے تو یاد رکھو کہ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس وقت تک کھلا ہے جب تک تیری موت کا غرارہ یہاں نہیں لگ جاتا، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں کسی کے بارے میں یہ الحمدللہ کبھی نہیں فتویٰ دیا کہ یہ جناب اگر کسی کو تو وہ نہیں ہے، وہ غلط چل رہا ہے تو اسے توبہ نصیب نہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت کو محدود ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دن کے پہر میں، رات کے پہر میں، صبح کے ٹائم میں، شام کے ٹائم میں، رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، اکیلے کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر بھی اگر تو کہے گا نا یا ربی، تو وہ آگے سے کہے گا یا عبدی، ہاں میرے بندے بتا، یہ میرا مالک ہے۔ اس لیے اگر کوئی فطروں سے بچ گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کوئی فطروں کا شکار ہو چکا ہے، احباب گرامی آج کا خطبہ سننے کے بعد اپنی اصلاح کر توبہ کا دروازہ کھلے، اپنے مالک کے سامنے جھکنا، کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، میرا مالک معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک